دنیا کا فتنہ، جن کو رب نے فتنہ کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کہا، ان فتن کے بارے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، جس کو ہم نے سمجھا کہ یہ ہماری کامیابی ہے، یا بعضوں نے سمجھا کہ یہی حقیقت ہے۔ بعض اتنے گم ہوئے، رب کو ناراض کر دیا، بلکہ بھول ہی گئے کہ رب نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے۔ بس دنیا 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 دنیا، یہاں تک کہ کیا ہوا، فرشتہ جب جان نکالنے کے لیے پہنچا تب احساس ہوا ہائے کیا ہو گیا۔ اب وہاں کوئی مہلت ملتی؟ نہ ملتی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت، تقابل، مقابلہ، آگے بڑھو، وہ کار لے لیا تم نہیں لیے، اس کے پاس بینز ہے تمہارے پاس ماروتی ہے، وہ بڑا مالدار ہے، ایک گھر لے چکا ہے، دوسرے کی تلاش میں ہے، تمہارے لیے ابھی کرائے کا گھر ہے۔ یہ تقابل، یہ کثرت، بڑھو بڑھو بڑھو، اتنا اندھا پاگل کر دیا تمہیں، حتی زرتم المقابر، تم قبروں جا پہنچے۔ قبر میں آنکھ کھلی تب کہا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، ضرور بھی ضرور تم جان لوگے۔ کیوں نے دو مرتبہ کہا؟ ایک ان قریب جان لوگے، موت کے وقت ہی جان لوگے کیا کر کے آئے تھے، ہائے بدبختی کیا ہوئی تھی۔ ہم نے تو جمانے میں لگے رہے، جمانے میں لگے رہے، کمانے میں لگے رہے، رب العالمین کے لحاظ سے وہ زندگی نہ گزاری جو رب نے دی تھی، اور آج تمہارا آخری لمحہ جا رہا ہے، ایک لمحہ تم واپس نہیں لا سکتے۔ اذا جاء اجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آتا ہے نہ ایک لمحہ آگے ہوتی ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتی ہے، ایک لمحے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اخرتنی الی اجل قریب، اللہ ذرا سا وقت دے دے، الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، میں سب کچھ تیری راہ میں لگا دوں گا، صدقہ کر دوں گا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ وہاں فرشتہ کہے گا، رب کا پیغام آئے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی نفس کے موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ آگے ہوتا ہے، ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے، اب تمہارے لیے کوئی وقت نہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کر رہے تھے، کتنے اوقات دیے تمہیں اللہ نے، کتنے مریضوں کو دکھایا، کتنے مرتے ہوئے کو دکھایا، کتنوں کو تم نے کھندا دے کے جا کے کیا ہے جنازہ اٹھا کے دفنایا، وہ وقت نہیں ملا تمہیں، وہ عبرت نہیں ملی تمہیں، اس وقت تمہیں خیال نہ آیا کہ تمہیں بھی اس موت سے گزرنا ہے، تب سوچا، پلٹا کھایا، بدلے نہیں، تم نے سمجھا کہ اس کو ہم نے دفنایا، ہم کو تو کوئی نہیں دفنائے گا، ہم تو مریں گے نہیں، ہم پر تو یہ معاملہ نہیں آئے گا، ہمیں تو ابھی زندگی لمبی پڑی ہوئی ہے، تو اس وقت سے سبق حاصل کیا نہیں کیا، یہ دنیا یہ دنیا یہ دنیا یہ دنیا لگے رہے۔ تو رب العالمین یہ دنیا بنایا تو تمہارے لیے آزمائش کے لیے بنایا، تمہارے آرام و سکون کے لیے نہیں بنایا، تمہارے لیے جمع کرنے کے لیے نہیں بنایا، تمہارے لحاظ سے یہ مناسب گھر نہیں ہے۔ ایک ہی آئیڈیل نمونہ ہے تمہارے مناسب گھر، وہ جنت کا گھر ہے جہاں تمہارے باپ کو پہلے رکھا اور بتا دیا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں آنا ہے، جہاں تمہیں آنا ہے۔ غلطی کے پاداش میں تم ادھر آئے اور یہ تقدیر میں تھا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی انسان کو بسانا تھا اور یہ غلطی ہونا تھی، اس حیثیت سے آنا تھا۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، رب نے حضرت آدم کو بنا کے جنت میں رکھ کے ہمیں یہ چیز یاد دلا دی، تمہارا اصل ٹھکانہ دنیا نہیں ہے، جنت ہے۔ اب جہاں میں نے رکھوایا اور شیطان نے چھڑوایا، اللہ نے رکھوایا، شیطان نے چھڑوایا، تو رب نے کہا شیطان سے، دیکھ میرے بندے، تو نے چھڑوایا ہے نا، میں پھینکتا ہوں پھر زمین پہ انہیں، لیکن جو میرے بندے ہیں جہاں سے تو نے ان کو نکلوایا وہیں پہ وہ پھر داخل ہو کے بتلا دیں گے۔ لیکن جو شیطان کے بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جہاں سے اس نے نکلوایا ہم کبھی داخل نہیں ہوں گے، ہمیں دنیا ہی بس کافی ہے، ہمیں دنیا ہی بس کافی ہے، ہمیں جمانا ہے، کمانا ہے،
ہمیں زندگی گزارنا ہے، حرام ہو حلال ہو، ہمیں وہاں جانا نہیں ہے۔ اس چیلنج کو ہم نے توڑا اور ابلیس کو خوش ہونے کا موقع دیا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ۔ اللہ اکبر، کیا آیت ہے! اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ سبا کے اندر وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ۔ ابلیس کا جو گمان تھا کہ تیرے بندے میری راہ پہ چلیں گے، تیری راہ پہ نہیں، اور جہاں سے میں نے نکلوایا وہاں وہ واپس نہیں جائیں گے، اس گمان کو تم نے سچا کر دکھایا۔ تم لوگوں نے، ہم لوگوں نے جس بات پہ اس نے کہا، جہاں سے اس نے ہمیں نکالا، اللہ سے چیلنج کیا، تو نے مجھے اس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکلوایا نیچے، میں بھی اسے جنت سے نکلوا کے چھوڑوں گا اور اس کی نسل کو بھی برباد کر کے چھوڑوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔